بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الامی الرؤوف الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں فیض محمد حسینی آپ سے مخاطب ہوں۔ سامعین، گزشتہ کل کی خبر ہے، یعنی بروز اتوار پاکستان کی ٹیلی ویژن پر اور بروز پیر پاکستان کے اخبارات میں ایک خبر شائع ہوئی ہے، اور خبر یہ شائع ہوئی ہے کہ افغانستان لوگوں کو ریلیف دینے میں، مہنگائی پر کنٹرول کرنے میں اور اپنی کرنسی کو مستحکم کرنے میں دنیا پر سبقت لے جا رہا ہے۔ عالمی ادارہ ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق گویا کہ ورلڈ بینک نے اعتراف کیا ہے، تسلیم کیا ہے کہ افغانستان میں اس سال گزشتہ سال کی بنسبت 9% اشیاء سستی ہوئی ہیں، مہنگائی میں کمی آئی ہے، اور اشیاء خورد و نوش میں یعنی کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں ان میں 12% کمی آئی ہے۔ دنیا کی کرنسی کے مقابلے میں افغانستان کی کرنسی مستحکم ہوئی ہے۔ اب تصور کریں ایک ایسے ملک کے بارے میں جس کا ماضی جنگوں سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ایک طویل عرصہ روس سے جنگ لڑی، پھر روس کے بعد آپس کی خانہ جنگی میں مبتلا ہوئے، اور پھر اس کے بعد امریکہ کے ساتھ 20 سال جنگ لڑی، پھر امریکہ اور اس کے حواریوں کو مجبور کیا افغانستان چھوڑ کر بھاگنے پر، اور فاتحانہ انداز کے ساتھ دوبارہ کابل میں داخل ہوئے، افغانستان کا کنٹرول سنبھالا، اور پہلے کچھ 4 ہفتوں کے اندر افغانستان کے اندر 90% امن و امان قائم کیا، چوری ڈکیتی اغوا برائے تاوان پر قابو پایا۔ 1 مہینے کے اندر افغانستان کے طالبان نے، امارت اسلامیہ نے یہ اعلان کیا کہ 40% افغانستان کی امارت اسلامیہ نے، طالبان نے اعلان کیا کہ 40% اشیاء میں 40 جو ٹیکسز تھے وہ فری معاف کر دیے۔ 40% ٹیکس انہوں نے جو امریکہ نواز حکومت کے دور میں عوام پر لگائے گئے تھے وہ امارت اسلامیہ نے اٹھا دیے، اور پھر تھوڑے عرصے کے بعد انہوں نے اپنا بجٹ پیش کیا۔ 1 روپیہ بیرونی امداد اس میں شامل نہیں تھی، 1 روپیہ اس میں قرض بھی شامل نہیں تھا۔ سارا کا سارا بجٹ اپنی مدد آپ کے تحت اپنے وسائل کے اوپر انہوں نے بنایا، جس بجٹ کے اندر انہوں نے ایران سے اور پاکستان کوئٹہ سے اپنے ملک کے اندر ایک ٹرین بچھانے کا وسیع منصوبہ بھی بنایا، اور پھر تھوڑے ہی عرصے کے اندر وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہوئے، اور آج افغانستان نے نہیں، دنیا نے اور دنیا کے ایک مالیاتی ادارے ورلڈ بینک نے اس بات کا اعتراف کیا کہ افغانستان اپنی قوم کو ریلیف دینے میں کامیاب ہو گیا۔ 9% عوام مہنگائی میں کمی آئی، 12% اشیاء خورد و نوش یعنی کھانے پینے کی چیزوں میں 12% کمی آئی، اور جبکہ یہاں پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے اور ایک مضبوط اور مستحکم ملک ہے، لیکن یہاں ڈالر کی قیمت بڑھتی سے بڑھتی جا رہی ہے۔ افغانستان میں جو ڈالر آج بھی 87 یا 90 روپے کا ہے، پاکستان میں وہ 300 ٹرپل سنچری کراس کر چکا ہے۔ یہاں چیزیں مہنگی ہیں اور وہاں سستی ہو رہی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف اتنا ہے کہ وہاں امانت دار، دیانتدار قیادت ہے، اور یہاں لوٹ مار کھاؤ پیو قیادت موجود ہے۔ وہاں عوام کا، اپنی قوم کا احساس کرنے والے لوگ موجود ہیں، اور یہاں اپنے پیٹوں کا اور اپنے بینکوں کا اور اپنے خزانوں کا احساس کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ جو لوگ کہا کرتے تھے کہ بھئی مولویوں کا کیا کام ہے حکومت سے، مولوی حکومت کیسے سنبھال سکتے ہیں، یہ کیسے نظام چلا سکتے ہیں، تو ان کے لیے افغانستان کی حکومت ایک واضح دلیل ہے کہ وہاں کی حکومت جو کر رہے ہیں وہ کوئی آکسفورڈ یونیورسٹی سے یا کیمبرج یونیورسٹی سے فارغ التحصیل نہیں ہیں، وہ لبرل اور کالج کے لوگ نہیں ہیں،
وہ یونیورسٹیز اور کالج کے پڑھے ہوئے نہیں بلکہ وہ مدارس کے پڑھے ہوئے لوگ ہیں اور علماء ہیں، اہل علم ہیں، شیخ الحدیث ہیں، اساتذہ ہیں، محدثین ہیں، اور وہ ہمارے عرف میں جن کو مولوی کہا جاتا ہے وہ وہی ہیں، اور انہوں نے دنیا میں سب سے بہترین نظام حکومت وہاں چلا کر دکھایا ہے۔ خواتین کے حوالے سے بڑی بات کی جاتی ہے کہ بھئی افغانستان میں طالبان خواتین کو حقوق دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے، اور دنیا میں خواتین کے لیے بڑا لاگ رامپا جاتا ہے، لیکن دنیا میں تو خواتین کو ایک کاروبار کا اشتہار بنایا جاتا ہے۔ صحیح معنی میں خواتین کو جو حقوق دیے ہیں تو افغانستان کی حکومت نے اس طرح دیے ہیں۔ اب دیکھیے کہ انہوں نے ہر بڑے شہر کے اندر کچھ پلازے خواتین کے لیے مختص کر لیے ہیں، جن میں یعنی کہ ٹاپ کلاس کی مینجمنٹ سے لے کر سیکورٹی گارڈ تک ساری کی ساری خواتین ہی ہیں۔ وہاں خریدار بھی خواتین ہیں اور وہاں دکاندار بھی خواتین ہیں۔ انہوں نے 6 ماہ کے لیے وہاں ان کو کرائے معاف کیے ہیں، اپنا کاروبار کریں، جب ان کے کاروبار چل جائیں گے پھر وہ کرایہ ادا کریں گے۔ دنیا میں کوئی ایسی مثال آپ پیش کریں، امریکہ سے لے کر اور امریکہ کے جتنے بھی ہواری ہیں یا غلامانہ ذہن رکھنے والے لوگ موجود ہیں جن کو امریکہ کی ترقی نظر آتی ہے، وہ پوری دنیا میں ایسی مثال پیش کریں جو مثال افغانستان کے اندر امارات اسلامیہ نے، طالبان نے قائم کی ہے۔ تو محترم سامعین اکرام، آج کے اس گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ اب قوم کو اور دنیا کو یقین کر لینا چاہیے کہ صحیح معنوں میں حکومت کو وہی لوگ سنبھال سکتے ہیں جو انبیاء کے وارث ہیں، اور وہی لوگ عوام کو ریلیف دے سکتے ہیں جو خدا سے ڈرتے ہیں۔ اور آپ اس بات پر اعتماد کریں اور پاکستان کے اندر بھی دینی قیادت کو موقع دیں، دیندار لوگوں کو آپ منتخب کریں۔ اب تک آپ نے جن لوگوں کو منتخب کیا وہ ہمیشہ سے لبرل سیکولر لوگ رہے، دنیا دار لوگ رہے، سرمایہ دار رہے، زمیندار رہے، جاگیردار رہے، جنہوں نے آپ کے لیے، قوم کے لیے کچھ نہیں کیا۔ لیکن اب وقت آ چکا ہے کہ آپ ان لوگوں کا انتخاب کریں جو آپ کے حقیقت میں صحیح معنوں میں نمائندہ ہیں، جو آپ کی نمائندگی کر سکتے ہیں، جن کو آپ کے ساتھ کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا نصیب ہوتا ہے، اور جو آپ کی طرح دال روٹی آٹے کی قیمت سے واقف ہوتے ہیں، اور جو آپ کی طرح مسائل کا شکار ہوتے ہیں۔ وہ لوگ جب ٹاپ کلاس پہ جائیں گے تو وہ اس قوم کے مسائل کو حل کریں گے۔ تو میں کہتا ہوں کہ پاکستان کی عوام کو بھی افغانستان کی طرح ایک بہترین قیادت کا انتخاب کرنا چاہیے۔ پاکستان کے اندر تحریک لبیک پاکستان ایک بہترین پلیٹ فارم ہے، اور تحریک لبیک پاکستان کے باصلاحیت لوگ ہیں، ان کا انتخاب کریں اور تحریک لبیک پاکستان کو اب وہ موقع دیں۔ وہ انشاءاللہ اندرونی بیرونی محاذ پر صبر و استقامت کے ساتھ اس قوم کی جنگ لڑے گی انشاءاللہ، اور اس قوم کو غربت اور مہنگائی کے دلدل سے نکالیں گے انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔